مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ اس معاشرے سے، اس سماج سے، اس سوسائٹی سے برائیوں کو دور کرتے ہیں اور اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ یعنی یہ بنیادی کام ہے ایک کلمہ گو کا، ایک مومن کا، ایک صاحب ایمان کا، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کا، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مرد اور عورت کی، بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا بنیادی طور پر اسے یہ فریضہ انجام دینا ہے کہ ایک بہترین معاشرہ بنانا ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ۔ چاہتا تو بہت کچھ عرض کرنا تھا، لیکن مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، اور میں تو متواتر آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا ہوں، لہذا صرف ربط مسائب کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو ایک مرحلے تک پہنچا کر روک لوں گا، پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ تو معاشرہ سازی، ایک سماج بنانا، ایک نیک اور صالح معاشرہ بنانا، یہ ہر کلمہ گو کی اساسی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب بحیثیت امت کے دیکھیں آپ کہ امت کی ذمہ داری کیا ہے، تو پھر آگے بڑھ کر اور وضاحت سے اعلان ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں کھڑا کیا گیا ہے، تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معاشرے سے خرابیوں کو دور کرو اور لوگوں کے لیے، دوسرے سماجوں کے لیے، دوسرے افراد کے لیے، دوسری قوموں کے لیے، دوسرے معاشروں کے لیے ایک مثالی امت بن جاؤ۔ یعنی مسلمان ہو تو مثالی کردار کا ہو، امت ہو تو مثالی کردار کی ہو، امت دوسری امتوں کے لیے نمونہ عمل ہو، مسلمان دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ عمل۔ یہ کب ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ بس میں نے عرض کیا، بہت جلدی سے میں اپنی باتوں کو عرض کر دوں گا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ صرف منبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ سازی کرے؟ کیا یہ صرف خطبہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ بنائے، خرابیوں کو دور کرے؟ نہیں، جب والمؤمنون والمؤمنات کہہ دیا تو اب ہر ایک کی ذمہ داری کہ جس نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا، یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب کلمے کا شعور یہ ہے کہ اگر واقعی شعوری طور پہ کلمہ پڑھا ہے تو اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ لے۔ یہ سماج اگر آپ دیکھیں تو یہ آڑا ترچھا سماج ہے، یہ ٹیڑھا میڑھا سماج ہے۔ اس سماج کے اندر بہت سے افراد رہتے ہیں، آپ کا سابقہ بہت سے لوگوں سے پڑتا ہے، مختلف قومیں ہیں، مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، اس میں با ایمان بھی ہیں، اس میں بے ایمان بھی ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں، اس میں برے بھی ہیں، اس میں نیک بھی ہیں، اس میں بد بھی ہیں، اس میں وعدہ وفا کرنے والے بھی ہیں، اس میں وعدہ خلافی کرنے والے بھی ہیں، اس میں مختلف طبقات ہیں، اس کے اندر خطبہ دینے والے بھی ہیں، صاحبان قلم بھی ہیں، اپنی زبان کے ذریعے اور تحریر کے ذریعے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانے والے بھی ہیں، اور اپنے کردار کے ذریعے اہل بیت کے پیغام کی خوشبو پھیلانے والے بھی ہیں۔ بہترین تبلیغ وہ ہے، بہترین طریقہ وہ ہے، بہترین پیغام وہ ہے کہ جو انسان اپنے کردار سے پھیلائے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں پر۔ اس لیے کہ جب ایک بار یہ دولت عطا ہو گئی جو ہر ایک کو نہیں ملتی، جب یہ دولت مل گئی، کسی نے، ائمہ طاہرین کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں مگر صرف اشارتاً یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا آیا اور اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اس نے اظہار کیا کہ مولا میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں۔
تو امام نے کہا کہ جب اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو. میں نے عرض کیا نا، یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا. یہ فرش مجلس، یہ فرش عزا نہیں ہے، صرف یہ مادیت کے اس طوفان میں بہنے والی موجوں کے درمیان نجات کا جزیرہ ہے جو آپ کی قسمت میں آ گیا ہے. جب یہاں تک پہنچ جائیں تو شکر خدا ادا کیا کیجئے کہ ہم یہاں تک آ گئے. جب یہاں پہ آ گئے تو نجات کے جزیرے تک خود پہنچ گئے، تو اب دوسروں کو اس جزیرے تک لانا ہے تاکہ ایک بہترین معاشرہ سازی کا حق ادا ہو سکے. تو کہا کہ مولا بہت محبت کرتا ہوں. کہ جب محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو، یہ بات عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، لیکن ایک شاعر اہل بیت کی مجلس چہلم کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لہذا پھر دہرا رہا ہوں اپنی ہی کہی ہوئی بات جو کبھی پہلے یہاں پہ عرض کی تھی. کہا جب محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو. میں دستے ادب جوڑ کے عرض کروں کہ اے آقا، اے مولا، محبت کو جس نے تشبیہ دی، گرمی سے تشبیہ دی. آپ آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے؟ کہ صاحب اب پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہے، اب آپ اس انداز سے ہم سے نہیں ملتے. تو محبت کو کسی نے گرمی سے تشبیہ دی، کسی نے سوزش سے تشبیہ دی، کسی نے تپش کہا، کسی نے آگ کہا، کسی نے شعلہ کہا، کسی نے چنگاری کہا، آگ کا دریا تک کہہ دیا گیا. مگر مولا فرما رہے جب ہماری محبت کی گرمی نہیں ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو. اے مولا دنیا تو گرمی کہتی ہے، کوئی شعلہ کہتا ہے، کوئی پتنگا کہتا ہے، کوئی چنگاری کہتا ہے، کوئی آگ کہتا ہے، کوئی آگ کا دریا کہتا ہے، آپ نے ٹھنڈک کیوں ارشاد فرمایا؟ عجب نہیں کہ امام جواب دے کہ یہی فرق بتانا چاہتا ہوں، یہی فرق دنیا پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت آگ ہے جس میں عاشق کا دل جلتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں. ہماری محبت ٹھنڈک ہے جس میں عاشق کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ جلتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. تو محبت مودت جب دل میں آ جائے، میں نے عرض کیا یہ بہت بڑا احسان ہے ان کی طرف سے، اگر ہم احسان شناس بنے کہ انہوں نے ہمیں منتخب کر لیا اپنے ذکر کے لیے. اور جب یہ ذمہ داری میں نے اس بات کو متعدد مرتبہ عرض کیا ہے کہ جب کوئی عہدہ ملتا ہے، ہمارا عہدہ کیا ہے، کتنا بڑا منصب ہے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی منصب ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کی فکر کے ترجمان ہیں؟ اس سے بڑا کوئی منصب ہو سکتا ہے؟ تو جب اتنا بڑا عہدہ مل گیا تو عہدہ اپنے ساتھ ذمہ داریاں لاتا ہے، بغیر ذمہ داری کے کوئی عہدہ نہیں آتا. تو اس عہدے کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرہ سازی کی جائے، اور اس کے لیے ہر ایک جواب دہ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس میں مقررین کی ذمہ داری بھی ہے، اس میں شعراء کی ذمہ داری بھی ہے. شعراء کے لیے جب سورہ نازل ہوا، میں بہت جلدی سے گزر جاؤں گا، میں نے عرض کر دیا کہ اس وقت کوئی ترتیب نہیں دیکھنی مجھے، اور میں دامن وقت میں بہت تنگی محسوس کر رہا ہوں، لہذا صرف مصائب کی طرف آنا ہے. کیا ذمہ داری؟ جب سورہ شعراء نازل ہوا اور اس کے اندر شعراء کی مذمت میں آیتیں آئیں کہ شاعروں کی پیروی نہ کرنا، یہ وادی خیال میں چکر لگاتے ہیں اور ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن پر یہ عمل نہیں کرتے. تو اس وقت میں اس سلسلے میں بہت سارے نام میرے پاس ہیں، اور خیال یہ تھا اور سوچ یہ رہا تھا کہ معاشرہ سازی میں شعراء نے کیا کردار ادا کیا ہے، اس پر آپ سے گفتگو کروں، مگر موقع نہیں رہا. ایک نام صرف سن لیجئے، حضرت کعب ابن مالک، جو حضور سرور کائنات کی طرف سے دشمنوں کی گستاخیوں کا اشعار میں جواب دیا کرتے تھے.
دشمنوں کا طریقہ یہ تھا، اس لیے کہ کون سا دور تھا؟ وہ عرب، انہیں جو جاہل کہا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے نہیں کہا جاتا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن یہاں بات آ گئی ہے تو اس جملے کو محفوظ کر لیجئے آپ. جاہل جو کہا جاتا ہے وہ کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ یہاں مجھے پیغمبر کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ پیغمبر فرماتے ہیں، اپنے اصحاب جمع ہیں ان کے درمیان، ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے میری امت سنو، میں مفہوم کو جلدی سے عرض کیے دے رہا ہوں. اللہ تمہاری مدد کرے گا، غیب کے دروازوں سے تمہاری مدد ہوگی، بہت نصرت ہوگی، تم ترقی کرو گے، تم آگے بڑھو گے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا لیکن ایک موقع وہ آئے گا کہ اللہ کی نصرت رک جائے گی، اللہ کی مدد، غیب کے دروازے بند ہو جائیں گے، تمہاری مدد نہیں ہوگی. تو گھر برا گیا صاحب کہ اللہ کے رسول مدد کیوں نہیں ہوگی، کیا خطا ہو جائے گی ہم سے؟ کہ تمہارے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، ایک جہالت کا تکبر، جہالت اور اس پر تکبر. دیکھیے کچھ لوگوں کو علم پر بھی تکبر ہوتا ہے، جہاں علم کے ساتھ تکبر ہو سمجھ لیجئے وہیں جہالت ہے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، کاش کہ آپ، جہاں علم ہوگا وہاں تکبر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ باب مدینۃ العلم کی شان ہم نے یہ دیکھی ہے کہ درویشوں کے درمیان بیٹھ کر کبھی اپنا تعارف بھی نہیں کراتے تھے، بلکہ جب پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ اے میرے محسن تیرا نام کیا ہے، تو ہے کون، تو امام فرماتے تھے ایک فقیر ہے جو فقیروں کے درمیان بیٹھا ہے. جب اتنا بڑا صاحب علم، جب باب مدینۃ العلم، جب وارث علم، جب علم لدنی کا حامل اپنے آپ کو درویش کہے، اپنے آپ کو فقیر کہتے ہوئے اسے شرم محسوس نہ ہو، تو اب اگر کہیں علم کے ساتھ تکبر ہو تو یا تو علم نہیں ہے یا پھر علم تھوڑا سا آیا تو اس کو جہالت نے اتنا زیادہ غرور اور تکبر. دیکھیں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، شیطان کو کس نے نکلوایا؟ کس نے نکلوایا؟ اسے تکبر پیدا ہو گیا تھا. تکبر نے جو کچھ علم تھا اسے بھی خاک میں ملا دیا. تو کیا فرمایا پیغمبر نے؟ میں ایک ہی بات کو صرف عرض کروں گا اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب تمہارے اندر جہالت کا تکبر پیدا ہو جائے. یہ عجیب بات ہے. کیا فرمانا چاہتے ہیں رسول؟ تم جاہل ہو جاؤ گے، جب تم جاہل ہو جاؤ گے تب اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ کیا وہ دور؟ دیکھیے ایسا لگتا ہے 21 سینچری کی تصویر ہے جو کھینچ کے پیغمبر نے رکھ دی ہے 1400 برس پہلے. کیا گریجویٹس نہیں ہوں گے؟ کیا ماسٹرز نہیں ہوں گے؟ کیا انجینئرز نہیں ہوں گے؟ کیا سائنٹسٹ نہیں ہوں گے؟ کیا ڈاکٹرز نہیں ہوں گے؟ کیا ماہرین تعلیم نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ سب ہوں گے. پھر جہالت کے تکبر کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کے تکبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا مگر تم قرآن سے جاہل ہو جاؤ گے، تم رسالت سے جاہل ہو جاؤ گے، تم ولایت سے جاہل ہو جاؤ گے، تم مودت سے جاہل ہو جاؤ گے، تم تعلیمات اہل بیت سے جاہل ہو جاؤ گے. سب موجود ہوگا مگر جو حقیقی علم ہے وہ موجود نہیں ہوگا. تو جب حقیقی علم موجود نہیں ہوتا تب جو ظاہری علم ہوتا ہے اس کے ساتھ تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب تکبر پیدا ہو تب نصرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہاں سے نصرت نہیں آتی. تو ان لوگوں کا عالم کیا تھا؟ ایسا نہیں کہ علم نہیں تھا ان کے پاس، چلتے چلتے شعر کہہ دیتے تھے، بکریاں چراتے چراتے پورا قصیدہ آپ تاریخ دیکھیں اگر اٹھا کر کہہ دیا کرتے تھے. پھر کس وجہ سے جاہل کہے گئے؟ اس لیے کہ جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا. ذرا سا غور کر لیجئے کیا جب حق آیا ان کے سامنے، روایات بتاتی ہیں کہ وہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے اور ان کی رسالت پر انہیں ایسے یقین تھا جیسے باپ کو اپنے بیٹے پر یقین ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود حق کو، اس لیے کہ حق ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا. اشعار کہتے تھے مگر حق. تو اب انہوں نے پیغمبر کے خلاف شعر کہنے شروع کر دیے. جب پیغمبر کی حجو میں شعر کہے تو نبی نے حکم دیا حضرت کعب ابن مالک کو کہ اے کعب ابن مالک، تم بہترین اشعار کہتے ہو، صاحب ایمان ہو، تم ان کے اشعار کا جواب دو. وہ اشعار کا جواب دیا کرتے تھے، وہ قصیدے کہتے تھے، اور ان کے اشعار، یہ فقرے بتا رہا ہوں تاریخ کے، کہ ان کے شعروں میں وہ طاقت اور تاثیر تھی
کہ وہ دشمنوں کے اوپر تیروں کی طرح برستے تھے اور تلواروں کی طرح انہیں زخمی کر دیا کرتے تھے. یعنی شیر کے اندر یہ طاقت اور یہ تاثیر بھی ہو سکتی ہے. تو وہ آئے پیغمبر کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول یہ سورہ جو نازل ہوا اس کے اندر شعراء کی مذمت ہوئی. تو پیغمبر نے ارشاد، میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اب آگے کی آیتیں جو اس کی ہیں کہ مگر وہ شعراء جو صاحبان ایمان ہیں، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو ذکر خدا کرتے ہیں، یعنی جو معاشرہ بناتے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہے. تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا کہ سنو، مومن اپنی تلوار کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے. یعنی تمہارا یہ اشعار کہنا نہ صرف یہ کہ اللہ کو پسندیدہ ہے، بلکہ یہ جہاد کا رتبہ رکھتا ہے. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا. تو شعراء کی بات اب سمجھ میں آئی آپ کے سامنے واضح ہوئی کچھ عظمت. اگر شعراء اہل بیت ہیں تو ان کے اشعار، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اب آپ دیکھتے چلے جائیے. اگر توفیق نہ ہو، فرزدق کون تھا؟ کس کا غلام تھا؟ ایک درباری شاعر جو اپنے حاکم کی شان میں قصیدہ کہہ کر اس سے جو اجرت ملتی تھی اس کے ذریعے سے اپنا خرچ چلایا کرتا تھا. لیکن پھر وہی بات کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو، جب ادھر سے توفیق مل گئی اور ہشام ابن عبد الملک نے کہا، امام زین العابدین کو آتا ہوا دیکھ کر جب مجمع پھٹا اور ایسے پھٹا، ہجوم ہے، بادشاہ چاہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے پردے تک پہنچ جائے، حجر اسود کو بوسہ دے دے، آگے جانے کا موقع نہیں مل پا رہا. موقع نہیں ملا، تھک کے ہار گیا، بیٹھ گیا کہ جب مجمع کم ہوگا، جب بھیڑ چھٹ جائے گی تب میں آگے بڑھوں گا. اسی وقت پیغمبرانہ شان کے ساتھ سیرت رسول کا آئینہ دار بن کے امام زین العابدین سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام امام تشریف لائے. جیسے ہی امام آئے، لوگوں نے ہجوم، بھیڑ، جم غفیر، لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. جملہ ہے روایت کا کہ لوگوں نے ایسے راستہ دے دیا جیسے عصائے موسیٰ سے دریائے نیل میں راستہ بن گیا تھا. اچھا، یہ عجیب بات ہے. میں آپ سے ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں رک کر. دیکھیں امام کہاں سے تشریف لائے؟ امام پیچھے ہی سے، اگر کوئی اب آئے گا مجلس میں تو وہ پیچھے سے آئے گا نا، پیچھے سے آئے گا اور آگے کی طرف بڑھے گا تو آپ کی پشت ہوگی اس کی طرف یا آپ کا چہرہ ہوگا اس کی طرف؟ ارے غور کیجئے نا ذرا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. امام تشریف لائے خانہ کعبہ کی طرف، پورا مجمع خانہ کعبہ کو گھیرے ہوئے ہے. اب اسے کیا کہیے کہ جس وقت امام تشریف لاتے ہیں تو پوری فضا بدل جاتی ہے. مجمع کا رخ اس طرف نہیں ہے، لیکن امام کے قدموں کی آہٹ سے شاید حجر اسود نے سلام کیا ہو، شاید خانہ کعبہ نے سلامی پیش کی ہو، شاید ہواؤں نے جھک کے سلام کیا ہو کہ پورے مجمع نے پہچان لیا کہ وارث محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو اب توفیق نصیب ہوئی. کہا کہ یہ کون ہے؟ تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر انکار کرنا حقیقت کا، اسی کو تو جہالت کہتے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ اب رہا نہیں گیا. اے درباری شاعر، اب جو قصیدہ اس نے کہنا شروع کیا ہے، تم انہیں نہیں جانتے، انہیں نہیں جانتے. اے بادشاہ، تیرے حق کا انکار کرنے سے ان کی عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. ایک شعر کے اندر یہ بات کہی، مگر کیا بات کہی؟ آنے والی نسلوں کے طلوع صبح محشر تک کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اہل بیت کی عظمت کا انکار کرنے لگے تو اہل بیت کے فضائل میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کے انکار کرنے سے ان کی عظمت کم ہوتی ہے. جنہیں
دنیا نے بنایا ہو، جو وہاں عزت لے آتے ہیں وہ کھجور کی چٹائی بیٹھ جائیں، انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا کے بتا دیتے ہیں ہم تمہیں عظیم نہیں بنایا، وہاں سے عظیم بن گیا ہے۔ بڑے محمد تو عزیزان گرامی، جو واقعی طور پر میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے دولت، یہ زبان کی جائے، یہ شعر کہ میں سنا چکا ہوں اس بات کو، لیکن آج دوسرے انداز سے اس کا دوسرا رخ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بشار کہے قید لیے گئے، قید خانے میں ڈال دیے گئے، سب کچھ ہوا، آپ سنا اس لیے آگے نہیں بتا رہا کیونکہ وقت نہیں، وقت بچانا۔ حضرت مختار نے جب حکومت قائم کر لی، ایک دن مختار کہیں ہوئے ہیں امور سلطنت کے سلسلے میں، اور اپنی جان نائب بنایا ابراہیم ابن مالک اشتر کو کہ بھائی آج ذرا آپ امور دیکھیے، میں جلد واپس آؤں گا۔ گئے تو ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا، لیکن توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، جسے لایا گیا اس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابو خلیق۔ یہ آیا اور آنے جب گرفتار کر کے لایا گیا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم میں نے کوئی خطا نہیں کی، دیکھیے آپ کو انتقام لینا ہے قاتلان حسین سے، میں نہ قاتلان حسین میں ہوں، آپ اپنی فہرست دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کہیں میرا نام نہیں ہے، میں تو ایک درباری شاعر ہوں، مجھے کچھ اور کام آتا نہیں، صرف اشعار کہہ سکتا ہوں، لہٰذا اسی کو میں نے اپنی زندگی کو گزارنے کا وسیلہ اور اپنی روزی کمانے کا وسیلہ بنا لیا ہے۔ دربار کے اندر رہتا تھا، اشعار کہتا تھا، بس اس کے علاوہ میری کوئی خطا نہیں ہے، اور وہ میری مجبوری تھی، میں کہاں جاتا، مجھے کچھ اور کام آتا نہیں۔ تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا کہ اچھا ہم تحقیق کیے لیتے ہیں، ابھی تحقیق کے بعد معلوم ہو جائے گا، اگر تم بے جرم و خطا ہو تو تمہیں گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں، میرے بچے پریشان ہوں گے، کوفے کا ماحول اس وقت خراب ہے، میں اچانک ایسے غائب ہو گیا، نہ جانے ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو ابراہیم نے کہا پریشان نہ ہو، میں ابھی ان کے یہاں قاصد روانہ کر دیتا ہوں، تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر دیتا ہوں کہ آج تم ہمارے مہمان ہو۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ کسی طرح فرار کا راستہ نہیں ہے، تو ایک مرتبہ اس نے، دیکھیں کتنا فی البدیہہ کہنے والا ہے، کتنی تیزی سے شعر کہنے والا ہے، کہ چند لمحے کے اندر ایک بہترین قصیدہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کی شان میں کہہ دیا۔ انہیں قصیدہ سنایا، وہ بڑے خوش ہوئے قصیدہ سن کے، انہوں نے کہا بھائی اس کا انعام ہم تمہیں دیں گے، اس لیے کہ تم نے ہماری شان میں قصیدہ کہا ہے۔ کہا اس کا انعام یہ ہے کہ آپ مجھے رہا کر دیجئے اور چلے جانے دیجئے۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، انعام اپنی جگہ پر، مگر تمہاری یہ جلدی بتا رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جو کوتوال ہیں شہر کے، عبداللہ ابن کامل، ان کے آنے سے پہلے میں رہا کر دیا جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے ایک وقت میں ان کے خلاف کچھ اشعار کہے تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں تو مجھ سے بدلہ لیں۔ تو ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا کہ عبداللہ ابن کامل ایک مومن صاحب ایمان آدمی ہے، ایک عادل ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اگر تمہیں ان سے کچھ خدشہ ہے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم میری پناہ میں ہو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے جانے دیتے تو اچھا تھا۔ کہا ایک شرط ہے جانے کی، تو بہترین شاعر ہے۔ ابھی سارے درباریوں نے دیکھا کہ کتنی جلدی تو نے قصیدہ میری شان میں موزوں کر دیا، بس ایک شرط ہے، جتنی جلدی میرے آقا و مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں، بلند صلوات پڑھے نا محمد و آلہ، جتنی جلدی مولا کی شان میں قصیدہ کہہ دے گا، وہی قصیدہ تیری نجات کی ضمانت ہے، تیری رہائی کا پروانہ ہے، میں اس کے بعد تجھے نہیں روکوں گا۔ دیکھیے نگاہ رکھنے والا ہو تو ابراہیم ابن مالک اشتر جیسا ہو، جسے یہ معلوم ہو کہ علی کی شان میں قصیدہ کہنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔
عزیزو وقت گزرتا گیا، سب کی نگاہیں اس پر ہیں. اس نے کہا مجھے تنہائی چاہیے، کہ اسے لے جاؤ الگ کمرے کے اندر. رات بھر گزر گئی، اگلا دن آیا، صبح دربار میں پیش کیا گیا. کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ پوری رات کوشش کر لی، قصیدہ کہنا تو دور، ایک شعر بھی موضوع نہیں کر سکا، ایک مصرع بھی نہیں لکھ سکا. کہا تیرا نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو قاتلان حسین میں اور دشمنان اہل بیت میں شامل ہے. اب جو جملہ کہا ہے وہ قابل قدر ہے. کہنے لگے علی کا ذکر تو وہ ہے کہ گونگا بھی بولنے لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزو یہ توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین روح القدس اس کے ترجمان بن جاتے ہیں جو ہماری شان میں کچھ اشعار کہتا ہے. اور مشہور امام کا قول جسے آپ نے سنا ہے کہ امام نے کہا جو ہماری شان میں ایک بیت کہے گا وہ جنت میں ایک گھر پائے گا، ہر شعر کے بدلے میں ایک گھر. مگر میں نے عرض کیا کہ قرآن کی جو وہ آیت ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اس کا مصداق نہ ہو. جو کہے اس پر خود بھی عمل کرے، جو پیغام پہنچائے اس کے اوپر خود بھی کار بند ہو. ایسا نہیں کہ دوسروں کو تو اچھے اچھے پیغامات دے رہا ہے اور خود جیسا کہ ہم میں سے اکثر کا حال ہوتا ہے، جب بات آتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت کرتے ہیں ہم، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے وہ باتیں دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں ہی نہیں. تو یہ حال نہ ہو. جب یہ حال نہیں ہوتا تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ جو اہل بیت کا واقعی طور پر شاعر ہو جاتا ہے، پھر زمانہ بدلتا رہے، کروٹیں لیتا رہے، صدیاں گزر جائیں، اس کا ذکر ختم نہیں ہوتا. آج آپ کے مدراس میں برابر حاضری دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کے اشعار سے آپ مجلس کا آغاز کرتے ہیں. میر انیس اور مرزا دبیر یہ کس کے صدقے میں زندہ رہ گئے؟ کیا خصوصیت تھی ان کے اندر؟ ان کی خصوصیت یہی تھی کہ انہوں نے جو کہا اس پر خود بھی عمل کیا. اشعار کہتے تھے، میر انیس کے لیے ملتا ہے کہ میر انیس جب مرثیہ کہتے تھے تو چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے طہارت پاکیزگی کے عالم میں. اشعار ایسا لگتا تھا جیسے نازل ہو رہے ہیں اوپر سے. یہ شعر پڑھتے جاتے تھے اور برابر میں کاتب لکھتا چلا جاتا تھا. مگر ہر وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، ہر وقت کیفیت نہیں ہوتی تھی. اسی لیے کیا کیا باتیں انہوں نے کہہ دی. بس میں روکتا ہوں اپنی گفتگو کو، مجھے احساس ہے، مگر بس اس پیغام کو اور سن لیجیے. انیس و دبیر کا مقابلے بھی رہتے تھے اکثر، وہ بھی آپ نے سنا ہے. حالانکہ کسی اچھے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا اس میں کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے، بشرطے کہ حسد اور بغض نہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو. چنانچہ ایک مرتبہ، بس میں اس پر روکوں گا اپنی گفتگو کو، ایک شاعر کی مجلس ہے، کہنا بہت کچھ تھا مگر میں نے ختم کر دی گفتگو. حضرت دبیر نے ایک ربائی کہی، سلطان الشعراء مرزا دبیر، سلامت علی دبیر ربائی کہتے ہیں. اور